یہاں پہ آپ کو خبر دیں گے، فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ۔ فیض حمید نے بطور میجر جنرل ڈی جی آئی ایس آئی معاہدے پر دستخط کرنا تھے۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ فیض حمید کے دستخط پر وزیر داخلہ احسن اقبال اور وزیر اعظم شاہد خاقان نے بھی اتفاق کیا تھا۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ 149 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں قائم کیا گیا تھا۔ کمیشن نے فیض آباد دھرنے سے جڑے محرکات کا جائزہ لے کر سفارشات تیار کی ہیں۔ اسلام آباد پولیس، وزارت داخلہ، حکومت پنجاب، ای ایس آئی آئی بی کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے، بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی، اس رپورٹ کے جو مرتب کیا گیا ہے تو اس انکوائری کمیشن کی سربراہی سابق انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا سعید اختر علی شاہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں 2 مزید ممبران بھی تھے، اور اس رپورٹ میں اس وقت کے وزیر قانون زاہد احمد سے جڑے معاملات پر بھی تفصیلات بھی درج کی گئی ہیں، اور کمیشن کی سفارشات میں نیشنل ایکشن پلان کے تمام تر نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن کی سفارشات میں پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی احاطہ کیا گیا ہے، جبکہ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنے کا بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومتی پالیسی میں خامی کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے جو ٹی ایل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی، یہ رپورٹ میں کہا گیا، اور جڑواں شہروں کو پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات حاصل کی۔ اب 25 نومبر 2017 کو ایجنسی تعاون سے معاہدہ ہوا جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ دھرنے کے دوران فوجی افسروں، نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئی، یہ رپورٹ میں بتایا گیا، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی۔ اس کے علاوہ فیض آباد دھرنے کے دوران شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سویلین معاملات میں فوج یا ایجنسی مداخلت سے ادارے کی ساکھ شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ فوج کو تنقید سے بچنے کے لیے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عوامی معاملات کی ہینڈلنگ آئی بی اور سول ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، جبکہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت غافل اور کمزور رہی ہے، جس کے باعث خون خرابہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے رپورٹ میں کہ عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے امن کو اسٹریٹجک مقصد بنانا ہوگا۔ ریاست، آئین پرستی، قانون، انسانی حقوق، جمہوریت، قانون کی حکمرانی پر سمجھوتہ نہ کیا جائے، یہ رپورٹ میں سجیشن دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیا گیا کہ اسلام آباد تعیناتی سے قبل پولیس افسران کو دشوار گزار علاقوں میں تعینات کیا جائے، کمیشن کی یہ تجویز ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ امن و امان حکومت کی ذمہ داری ہے، دیگر شعبوں میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے دیگر شعبوں کو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس اپنانی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔